عام انتخابات، ملک بھر میں فوج تعینات کرنے کی منظوری۔ کابینہ نے الیکشن میں فوج کے ساتھ سول آرمڈ فورسز کی تعیناتی کی منظوری بھی دی۔ فوج اور سول آرمڈ فورسز حساس حلقوں میں بطور کوئک رسپانس فورس بھی تعینات ہوں گے۔ وزارت داخلہ نے انتخابات کے لیے 2,77,000 فوجی تعینات کرنے کی سمری بھیجی تھی۔ رینجرز اور ایف سی اہلکار بھی تعینات کیے جائیں گے۔ کابینہ نے ایف بی آر میں اصلاحات کے لیے وزیر خزانہ کی سربراہی میں کمیٹی بھی بنا دی۔ وفاقی کابینہ نے دیگر کئی فیصلوں کی بھی منظوری دے دی۔ نون لیگ کی انتخابی مہم تیز، نواز شریف اور مریم نواز کی لاہور میں ریلی۔ نواز شریف کے حلقہ NA 130 میں ریلی میں بڑی تعداد میں کارکن شریک ہوئے۔ نواز شریف اور مریم نواز کا جگہ جگہ پرتپاک استقبال۔ نواز شریف اور مریم نواز آج ننکانہ صاحب میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ نون لیگ نے بہاولپور کے علاقے احمد پور شرقیہ میں بھی جلسہ کیا۔ شہباز شریف بولے، ایک مہربان نے کہا کہ نون لیگ نے کوٹ ادو میں کوئی اسپتال نہیں بنایا، تو پھر طیب اردوان اسپتال کس نے بنایا؟ نواز شریف نے جنوبی پنجاب کی خدمت کی، ملک میں موٹر وے بنائے، سیلاب کی تباہی کے دوران وہ بھی گاؤں گاؤں پہنچے، اقتدار میں آ کر دوبارہ عوام کی خدمت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ کوٹ ادوج ہسپتال نہیں بنایا، میرا جواب اس مہربان نو ہے طیب اردوان ہسپتال اللہ دے فضل و کرم نال نواز شریف نے بنایا کہ تو بنایا؟ نواز شریف نو چوتھی بار وزیر اعظم بنا دے ہو تو میں تہاڈا اج وعدہ کر چلے ہیں کہ بہاولپور دے وچ بہت شاندار انجینئرنگ یونیورسٹی بنا سو بچے اور بچیاں واسطے انشاءاللہ۔ صاحب اگر چوتھی بار بنا تو جو انتقام وہ لے گا آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ وہ انتقام تو لے گا، یہ اس کا عادت ہے کہ وہ اپنا ذاتی کا انتقام لیتے ہوئے میرا ملک کو نقصان پہنچائے گا۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں میاں صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بنے تو ایسا انتقام لیں گے جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ سیاسی کارکنوں اور اداروں کے لوگوں سے انتقام لینا ان کی عادت ہے۔ جیل سپرنٹنڈنٹ سے جج تک سب سے انتقام لیں گے۔ نواز شریف ذاتی انتقام لیتے ہوئے ملک اور معیشت کو نقصان پہنچائیں گے۔ پیپلز پارٹی انتقام کے بجائے عوام کے مسائل حل کرنا چاہتی ہے۔ نفرت کی سیاست نے ہر ادارے کو تقسیم کیا، بھائی کو بھائی سے لڑایا، آپس میں لڑیں گے تو دشمن قوتوں کو طاقت ملے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا چنیوٹ میں انتخابی جلسے سے خطاب۔ انتخابات کی تیاریوں کی نگرانی حکومتی کمیٹی کا کراچی میں اجلاس۔ نگران وفاقی وزیر شاہد تارڑ نے صدارت کی۔ وزیر داخلہ سندھ، چیف سیکرٹری، ڈی جی رینجرز، آئی جی اور پاک فوج کے نمائندوں کی شرکت۔ اجلاس میں انتخابات کے انتظامات اور سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ چیف سیکرٹری، ڈی جی رینجرز اور آئی جی کی بریفنگ۔ سندھ میں انتخابات کے لیے 10,000 رینجرز اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ 1,22,000 پولیس اہلکار تعینات ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے اقلیتی ارکان قومی اسمبلی کے لیے امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کر دی۔ انتخابی نشان سے محروم پی ٹی آئی کا کوئی امیدوار فہرست میں شامل نہیں۔ نون لیگ کے 10، پیپلز پارٹی کے 7، جے یو آئی کے 5 امیدوار شامل، جماعت اسلامی کے 4، ایم کیو ایم کے 3، ٹی ایل پی کے 2 امیدوار فہرست کا حصہ۔ انتخابات میں صرف 14 دن رہ گئے۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف علاقے دھند کی لپیٹ میں۔ حد نگاہ کم ہونے پر موٹر وے کے مختلف سیکشن ٹریفک کے لیے بند کر دیے گئے۔ موٹر وے M1 کو پشاور سے اسلام آباد تک استعمال کرنے پر پابندی۔ M2 اسلام آباد سے کوٹ مومن، M3 فیض پور سے رجانہ، M14 ہکلا سے یارک تک بند۔ ہزارہ موٹر وے پر برہان سے شاہ مقصود تک ٹریفک کا داخلہ ممنوع۔ سوات ایکسپریس وے پر بھی کرنل شیر خان سے چکدرا تک گاڑیوں کو داخلے کی اجازت نہیں۔ حکومت کی ریٹائرڈ یا مستعفی ججز کے خلاف کارروائی کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست۔ وفاقی حکومت نے عافیہ شہربانو کیس میں 3 رکنی بینچ کا فیصلہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت چیلنج کر دیا۔ استدعا کی قرار دیا جائے۔ سپریم جوڈیشل کونسل جج کے استعفے کے باوجود کارروائی آگے بڑھا سکتی ہے۔ جج کے استعفے کے بعد کارروائی روکنے سے متعلق 27 جون 2023 کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ سابق جج اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر پر مشتمل بینچ نے عافیہ شہربانو ضیاء کیس کا فیصلہ دیا تھا۔
کہا تھا کہ جج استعفیٰ دے یا ریٹائرڈ ہو جائے تو کونسل کارروائی نہیں کر سکتی۔ شوکت صدیقی برطرفی کے سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ فریقین کو سوالات کے جوابات 3 ہفتے میں جمع کرانے کی ہدایت۔ شوکت صدیقی کے وکیل حامد خان نے جوڈیشل کونسل کی کارروائی غیر آئینی قرار دینے کی استدعا کی۔ اٹارنی جنرل نے کہا شوکت صدیقی کو بغیر انکوائری ہٹانا طے شدہ قانونی تقاضوں کے منافی ہے۔ جج کو انکوائری کے بغیر نہیں ہٹایا جا سکتا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، تمام فریقین تسلیم کر رہے ہیں مکمل انکوائری نہیں ہوئی، آپ انکوائری کمیشن بنانے کا کہہ رہے ہیں۔ جوڈیشل کونسل مضبوط آئینی ادارہ ہے، اس کی موجودگی میں کمیشن بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ سپریم کورٹ صرف آئینی خلاف ورزی کی صورت میں حرکت میں آ سکتی ہے۔ آئین سازوں کے قائم کردہ توازن کو بھی برقرار رکھنا ہے۔ قاسم سوری نے غیر قانونی طور پر اسمبلی توڑی اور آئینی بحران کی وجہ بنے، کیوں نہ آئین شکنی پر سنگین غداری کی کارروائی کا حکم دیا جائے۔ انتخابی عذرداری پر نااہلی کے کیس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس، قاسم سوری آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں سپریم کورٹ میں طلب۔ چیف جسٹس نے کہا کہ قاسم سوری نے حکم امتناع لے کر پوری اسمبلی کی مدت کو انجوائے کیا، اب کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی ختم، کیس غیر مؤثر ہو گیا، یہ نہیں ہو سکتا، عہدہ انجوائے کیا اور چلے گئے، جس نے بھی آئین کی خلاف ورزی کی نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ وکیل نعیم بخاری نے موقف اپنایا، ٹربیونل نے کہا تھا کہ قاسم سوری نے کرپٹ پریکٹس نہیں کی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہائی کورٹ نے تو الیکشن دوبارہ کرانے کا کہا تھا۔ سائفر میں خطرے یا سازش کے الفاظ کا کوئی حوالہ نہیں تھا۔ سائفر کیس میں امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اسد مجید کا بیان بھی قلم بند۔ بیان میں کہا 7 مارچ 2022 کو ڈونلڈ لو کو ورکنگ لنچ پر مدعو کیا۔ ملاقات میں ہونے والی گفتگو کو سائفر ٹیلی گرام میں اسلام آباد رپورٹ کیا گیا۔ اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود کو بھی پیش کیا گیا۔ سائفر کیس میں مزید 6 گواہوں کے بیانات قلم بند، مجموعی تعداد 25 ہو گئی۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود کے وکلاء 8 گواہوں پر جرا کریں گے۔ آصفہ بھٹو لاہور میں بلاول بھٹو کی انتخابی مہم چلانے میں مصروف۔ آصفہ بھٹو کی کنونشن میں شرکت، جیالوں سے بھرپور نعرے لگوائے، کہتی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے لیے لڑ رہی ہے، بلاول بھٹو کو اقتدار ملا تو سب کو چھت ملے گی، صحت کے شعبے میں انقلابی اقدامات کریں گے۔ دوسری جانب سابق صدر آصف علی زرداری لاہور پہنچ گئے، 2 روزہ قیام کریں گے۔ آصف علی زرداری نے پیپلز پارٹی کے دیگر مرکزی رہنماؤں کی بھی لاہور میں طلب کر لیا۔ بلاول بھٹو کی NA 127 کی انتخابی مہم کا جائزہ لیا جائے گا۔ سربراہ استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر خان ترین کہتے ہیں الیکشن ملک کی قسمت بدلتے ہیں، ووٹ کی طاقت کو جیسے استعمال کریں ویسے ملک بنے گا۔ ملتان میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے جہانگیر ترین بولے جتنی مضبوط معیشت ہوگی اتنا ہی زیادہ ملک طاقتور ہوگا۔ لاہور میں عبدالعلیم خان کی NA 117 میں انتخابی مہم زور و شور سے جاری، شہریوں کا جوش و خروش، جگہ جگہ پرتپاک استقبال۔ عبدالعلیم خان نے کہا ملک کو حقیقی معنوں میں بحرانوں کا سامنا ہے، سب کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ ANP کے سابق صوبائی وزیر سلطان محمد ترین JUI میں شامل۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں انتخابات میں بھرپور کامیابی حاصل کریں گے، موسم کی سختی اور بے امنی کے باوجود کارکن محنت تیز کر دیں۔ ملک غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے، نفرتیں بڑھ چکی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں سیاست میں شائستگی کی جگہ گالم گلوچ کے کلچر نے لے لی۔ بے روزگاری سابقہ حکومتوں کی جانب سے عوام کو دیا گیا تحفہ ہے، غربت اور مہنگائی مسلط کرنے والوں سے نجات حاصل کرنا ہوگی۔ صرف جماعت اسلامی ہی امید کی کرن ہے۔ نوجوان 8 فروری کو کرپٹ نظام کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دیں۔ PTI کے سربراہ نے بانی تحریک انصاف کو ذہنی بیمار قرار دے دیا۔ پرویز خٹک کہتے ہیں بانی PTI کو کسی چیز کا پتہ نہیں، وہ صرف امیر لوگوں کے ساتھ تعلق بناتا ہے، امیر لوگوں سے پیسے کھانے کے بعد انہیں چھوڑ دیتا ہے۔ بانی PTI ایک معذور اور لاپرواہ انسان ہے۔ مزید بولے خیبر پختونخوا اور مرکز میں بھی حکومت انہوں نے بنائی تھی، پولیس، محکمہ تعلیم اور پٹواریوں کے لیے اصلاحات کیں۔ 8 فروری کو وہ وزیر اعلیٰ اور حکومت PTI کی ہوگی۔
رہنما ایم کیو ایم مصطفیٰ کمال سے مرکزی مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی ملاقات۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں اتحاد سیٹ کی حد تک نہیں ملک کے لیے ہے۔ کراچی میں امن راہ کے عمل دخل ختم کرنے سے ہوا۔ دنیا چاند پر پہنچ گئی لیکن میئر کراچی ڈھکن تک نہیں لگا سکے۔ کراچی دنیا میں رہائش کے اعتبار سے بدترین شہروں میں شامل ہو چکا۔ ان کی میئرشپ کے دور میں کراچی تیزی سے ترقی کرتے ہوئے شہروں میں شامل تھا۔ پیپلز پارٹی 15 سال سے حکمران، بلاول ہاؤس کا پانی ٹینکر سے آتا ہے۔